الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ انٹرنیٹ فارم کے ذریعے تعارف ہونے کے بعد لڑکی سے منگنی کرنا۔ سوال کیا گیا ہے، میری عمر 26 برس ہے، 20 برس کی لڑکی سے انٹرنیٹ کے ذریعے میرا تعارف ہوا ہے۔ ہمارا آپس میں عام سا تعلق تھا جو کہ ایک فارم کے ذریعے قائم ہوا، پھر ای میل کے ذریعے آپس میں خط و کتابت شروع ہوئی۔ وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس کی جانب سے دلی اطمینان پاتا ہوں اور وہ بھی اسی طرح مطمئن ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ میں نے پوری صراحت کے ساتھ اس سے کہا کہ میں تم سے شادی کی رغبت رکھتا ہوں، تو اسے اس پر صدمہ ہوا۔ پھر کچھ عرصہ بعد اس نے ہاں کر دی۔ یہ سب کچھ ہونے سے پہلے شادی کا معاملہ چند ایک امور پر مبنی تھا۔ اس کے لیے مکمل راحت کا حصول، میرے لیے ایک مناسب خاندان اور نسب، اس کا عالی اخلاق وغیرہ۔ ایک دوسرے سے تعارف کو تقریباً 1 برس ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ ہم نے کبھی کوئی غلط بات اور فحش گوئی نہیں کی، اور آپس میں ٹیلی فون رابطہ بھی ہونے لگا ہے، لیکن یہ بہت ہی کم، صرف سلام کرنے اور اطمینان کے لیے مہینہ میں 1 بار ہی رابطہ ہوتا ہے۔ ای میل، خط و کتابت جاری ہے۔ ہم دونوں ہی حلال تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ مجھے اس بارے میں کوئی نصیحت فرمائیں گے؟ اللہ گواہ ہے کہ ہماری نیت صاف ہے اور اس میں کوئی غلط چیز شامل نہیں۔ اسی طرح میں کوئی ایسا طریقہ چاہتا ہوں جس کے ذریعے میں اپنی والدہ کو بتاؤں اور وہ میرے لیے اس لڑکی کا رشتہ طلب کریں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، مرد و عورت کے مابین تعارف اور تعلق قائم کرنے کے لیے خط و کتابت کی حرمت ہم اس سے قبل سوال نمبر 3، 4، 8، 4، 1 اور اسی طرح سوال نمبر 8، 2، 1، 9، 6 کے جوابات میں بیان کر چکے ہیں، اس لیے کہ ایسا کرنے کے نتیجے میں ایک دوسرے کا دلی تعلق قائم ہو جاتا ہے اور فتنہ کا باعث بنتا ہے، اور اس لیے بھی کہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا آپس میں براہ راست رابطہ ہونا شروع ہو جائے، جس کے نتیجے میں حرام امور اور کام کیے جائیں، مثلا آپس میں بات چیت اور دوسری حرام اشیاء اور کام۔ مستقل فتاوی کمیٹی کے فتاوی جات میں درج ہے، تمہارے اور کسی غیر محرم نوجوان کے مابین خط و کتابت کرنا جائز نہیں، چاہے یہ ایک دوسرے کے تعارف کے لیے بھی ہو، اور جسے آج کل تعارف کا نام دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے اور پھر یہ چیز شر اور فساد کی طرف لے جانے کا باعث بنتی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 17، صفحہ نمبر 67۔ آپ جو راحت نفسی محسوس کرتے ہیں وہ تو متوقع ہے، کیونکہ نفس دوسری جنس کی طرف میلان پر پیدا کیا گیا ہے، یعنی دوسری جنس کی طرف مائل ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ اسے پسند کریں گے اور اس سے محبت کرتے ہیں اور آپ اس سے مانوس ہوں گے، تو یہیں سے وہ فتنہ شروع ہوتا ہے، جس سے ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اجتناب کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، دنیا بہت میٹھی اور سرسبز ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں ایک دوسرے کا خلیفہ اور نائب بنانے والا ہے تاکہ دیکھے کہ تم کیا عمل کرتے ہو، اس لیے تم دنیا سے بچو اور عورتوں سے بھی بچو، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں میں ہی تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2742۔ اس لیے آپ پر واجب اور ضروری ہے کہ آپ اس سے توبہ کرتے ہوئے اس حرام خط و کتابت اور رابطہ کرنے سے باز آ جائیں، کیونکہ یہ لڑکی آپ کے لیے اجنبی اور غیر محرم ہے اور آپ کے لیے حلال نہیں ہے، اور اس لڑکی کو بھی اس حقیقت کا علم ہونا چاہیے، اور پھر کامیاب اور سعادت مندی کی شادی معصیت اور نافرمانی اور حرام امور پر مبنی نہیں ہوتی۔ دوم، اس لڑکی سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کے دین، اخلاق اور اس کے گھر والوں کے حالات کے بارے میں اچھی طرح تحقیق کر لی جائے۔ اگر وہ دینی اور اخلاقی اعتبار سے پسندیدہ ہو اور تم سے اس کی خط و کتابت محض ایک عارضی لغزش ہو جس کا اسے اندازہ نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرو اور اس کے ولی کے پاس جا کر اس کا رشتہ طلب کرو۔ اس لڑکی کے بارے میں باز پرس کرنے کے بعد آپ کوئی مناسب طریقہ بھی اختیار کریں تاکہ اپنی والدہ کو بتائیں، مثلا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی آپ کے رشتہ داروں یا دوستوں کے ہاں معروف ہو، یا اس طرح کا کوئی اور معاملہ، کیونکہ انٹرنیٹ کے ذریعے تعارف ہونے کا بتلانے سے ہو سکتا ہے وہ انکار کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو نیک اور صالح بیوی اختیار کرنے کی توفیق دے جو آپ کو سعادت دے اور اللہ کی اطاعت میں آپ کی ممد و معاون بنے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 101603۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔